اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ بے شمار حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام ہو بے انتہا حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے۔ آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو جو ہم سلسلہ بھی چلا رہے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا، ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کا ایک پہلو ہے خشیت الہی، تقوی، خوف خدا۔ آپ کی زندگی حد درجے کی محتاط زندگی تھی، خصوصاً عہد خلافت میں جو آپ نے 2 سال اور 5 مہینے کا وقت گزارا، وہ زیادہ محتاط تھا، زیادہ پرہیزگاری کا وقت تھا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں دربار میں اپنے، تو دل میں بات آئی کہ سیب کتنی اچھی خوشبو والا ہوتا ہے، کتنے اچھے ذائقے والا ہوتا ہے۔ دربار میں موجود رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار نے آپ کو سیب ہدیہ کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جب وہ سیب پہنچا، یقیناً خواہش تھی کھانے کی، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ ہدیہ آگے بھیج دیا، خود استعمال نہیں کیا۔ وہاں پر حضرت عمر بن مہاجر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہدیہ تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا تیرا بھلا ہو، عہد رسالت میں ہدیہ ہوتا ہوگا، اب یہ رشوت ہے۔ لہٰذا اتنی محتاط کہ انہوں نے وہ سیب استعمال نہیں کیا، کہیں مجھے رشوت کے طور پر، نام ہدیہ اور تحفے کے طور پر پیش نہ کیا جا رہا۔ ایسے ہی سردیوں میں ان کا ملازم ان کے لیے گرم پانی کا انتظام کرتا وضو کے لیے، آپ کرتے رہے۔ ان کو معلوم ہوا یہ تو سرکاری جو باورچی ہے، باورچی خانہ ہے، وہاں پہ پانی کو گرم کیا جاتا ہے اور میرے استعمال میں ہو رہا ہے، اور آپ اس پر سخت غصے ہوئے اور اپنے خاص غلام مزاحم کو بلایا اور کہا اندازہ لگاؤ میں نے اتنے دن گرم پانی سے وضو کیا ہے، اور اتنے دن اتنا پانی کتنی لکڑی سے گرم ہوتا ہے، اس کو جلایا جائے اتنی لکڑی سرکاری باورچی خانے میں جمع کرا دی جائے۔ ایسے ہی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے واقعہ سنا ہے کہ جب اپنا کام ہوتا تو چراغ بجھا دیا کرتے تھے، سرکاری کام ہوتا تو سرکاری تیل کا چراغ جلتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز میں بھی یہی صفت پائی جاتی تھی کہ جب اپنا کام ہوتا تو اپنا چراغ جلاتے، اپنا رشتہ دار ملنے آتا، کوئی دوست اپنی ضرورت ہوتی تو اپنے چراغ کو جلاتے، اور جب سرکاری امور نبھاتے تو وقت سرکاری تیل کا چراغ جلایا جاتا تھا۔ آپ کی بیوی حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ بہت سے نمازی ہوں گے، بہت سے روزہ دار ہوں گے، بہت سے نیک ہوں گے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا خوف خدا رکھنے والا کوئی اس زمانے میں موجود نہیں ہے۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور مسلسل روتے رہتے، مسلسل آنسو بہتے رہتے، مسلسل آہوزاری کی کیفیت ہوتی، یہاں کے تک کہ نیند آ جاتی روتے روتے، دعا کرتے کرتے۔ پھر اٹھتے یا اٹھایا جاتا تو پھر دوبارہ دعا کرنا شروع کر دیتے اور آنکھوں کو پھر آنسوؤں سے بھر لیتے۔ یہ کیفیت ہوا کرتی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو یہ اپنے وقت کے خلیفہ تھے، آدھی دنیا پر حکمرانی تھی، اور کتنا خوف تھا، نہ کوئی تکبر ہے، نہ کوئی گمنڈ ہے، نہ کوئی بڑا پن ہے، اللہ کے سامنے عاجزی ہے، خشیت الہی ہے، خوف خدا ہے۔ یقیناً ایسے حکمران جب ہوں گے
تو اللہ رب العزت اس زمین پر برکت بھی نازل کرے گا، اپنی رحمت کا بھی نزول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم رحم فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔